بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 77 اسٹوفر نے کہا، میں پھر تمہاری سچائی کو آزماتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ وہ دوسرا آدمی کون ہے؟ واجد نے سوچا، فرحاد صاحب کا تعلق ہمارے محکمے سے نہیں ہے، وہ صرف ڈائریکٹر جنرل کے دوست ہیں، ان کے متعلق کہہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر کہنے لگا، وہ دوسرا شخص ہمارے ڈائریکٹر جنرل کا دوست ہے، اس کا نام فرحاد ہے۔ ان کے درمیان اتنی گہری دوستی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل اہم معاملات میں اس سے مشورے لیتے ہیں۔ اسٹوفر نے کہا، ہوں تو تمہیں یہاں بھیجنے کا مشورہ بھی اسی فرحاد نے دیا تھا؟ جی ہاں، فرحاد نے ڈائریکٹر جنرل کو الگ لے جا کر کچھ کہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نے اس کی باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ میں یہاں آ کر آپ کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ وہ میرے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ آپ دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں۔ انہیں اس بات کا شبہ کیسے ہوا کہ میں کسی ملک کے لیے کام کرتا ہوں؟ واجد نے جواب دیا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ کسی سے اہم کاغذات کا سودا کر رہے ہیں۔ اسٹوفر ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اب تک وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اہم کاغذات کی بات آتے ہی وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس نے واجد سے پوچھا، کیا تم نے خود ان کی باتیں سنی تھی؟ جی ہاں، آپ کی کوٹھی کے باہر وہ یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے باتوں کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ میں کسی شخص سے اہم کاغذات کا سودا کر رہا ہوں۔ میں اسٹوفر اور واجد سے دور درخت سے ٹیک لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے واجد کے سامنے گفتگو کرتے وقت ان اہم کاغذات کا ذکر کیا تھا اور سودے بازی کے سلسلے میں بلیک گائیڈ کا نام بھی لیا تھا۔ یہ نام واجد کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اسی لیے جب اسٹوفر نے یہ پوچھا کہ کس شخص سے کاغذات کا سودا، تو اس نے بلیک گائیڈ کا نام نہیں لیا تھا، چونکہ اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اسٹوفر کے سامنے درست کہہ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ کوشش کے باوجود اس شخص نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے اس پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران اسٹوفر واجد کی سوچ کو پڑھتا رہا اور اس کی سوچ کے ذریعے اس نے سمجھ لیا کہ واقعی وہ بہت دیر سے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، تمہیں نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سچ اور جھوٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم نے اس شخص کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نام تمہارے ذہن سے مٹ گیا۔ کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص سے کاغذات کا سودا ہو رہا ہے وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ دورانے اس ملک کے کس شہر میں اس کا قیام ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھی بات ہے، میں خود اپنے علم سے معلوم کر لوں گا کہ ڈائریکٹر جنرل اور فرحاد کی قیام گاہ کا پتہ بتاؤ۔ وہ دونوں انٹرکان کے کمرہ نمبر 7 میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسٹوفر نے چونک کر پوچھا، وہ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیا وہ دونوں کہیں باہر سے آئے ہیں؟ جی ہاں، وہ دونوں لاہور سے آئے ہیں۔ لاہور سے؟ اسٹوفر سوچنے لگا، لاہور میں دھرم ویر بلیک گائیڈ رہتا ہے، میں اسی سے اہم کاغذات کا سودا کر رہا
اس سے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد کراچی آئے گا اور یہاں آ کر سودا پکا کرے گا۔ میں یہاں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس والوں کی گرفت میں آ گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل فرہاد کو ان اہم کاغذات کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ میرے سر پر آ پہنچے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پولیس افسروں اور فرہاد جیسے چمچوں کو اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہوں۔ میں ان کے دماغ تک پہنچوں گا تو ان کی کھوپڑیاں الٹ کر رکھ دوں گا۔ مگر ذرا سہولت سے کام کرنا ہوگا۔ ابھی میں کھل کر پولیس والوں سے نہیں پنگا لینا چاہتا، کیونکہ ایک دوسرے ملک کے ایجنٹ سے بھی اہم مائکرو فلم کا سودا ہونے والا ہے۔ فی الحال دھرمویر بلیک گائیڈ کی طرف سے مجھے بالکل خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اہم کاغذات پولیس والوں کے ہاتھ لگ چکے ہوں یا نہ لگے ہوں، یہ معلوم کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ابھی میں واجد کو انجلا کے پاس بھیجتا ہوں، وہاں انجلا اس سے لگاوٹ کی باتیں کر کے اسے بیوقوف بناتی رہے گی۔ میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر دھرمویر کے دماغ میں جھانکوں گا۔ اس طرح مجھے تمام حالات کا علم ہو جائے گا، وہ کس طرح قانون کی گرفت میں آیا ہے اور اہم کاغذات کہاں ہیں۔ اسٹوفر کی سوچ کو پڑھتے ہی میں نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول دی۔ اس وقت بڑی مشکل سچویشن تھی۔ اسٹوفر اگر بلیک گائیڈ کے ذہن میں پہنچ جاتا تو اس کی سوچ کے ذریعے اس کی گرفتاری اور تمام حالات سے واقف ہو جاتا۔ بلیک گائیڈ اس کے اشارے پر نادرستگی میں سب کچھ سوچتا رہتا، یعنی یہ بھی سوچتا کہ اسے گرفتار کرانے والا فرہاد ہے اور فرہاد ٹیلی پیتھی کا ماہر ہے۔ اس طرح اسٹوفر کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ اس کی طرف سے فرہاد نامی جو شخص اس سے ٹکرانے آیا ہے وہ بھی ہپناٹائزم اور ٹیلی پیتھی کا ماسٹر ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اسٹوفر بہت زیادہ محتاط ہو جاتا۔ جس طرح میں چھپ چھپا کر اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس اور مختلف تدابیر سے مجھے اندھیرے میں رکھ کر میری موت کا سامان کر سکتا تھا۔ اسی وقت اسٹوفر اپنی لیڈی سیکرٹری کو بلا کر اسے کہہ رہا تھا واجد کو انجلا کے پاس لے جائے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی واجد کے ساتھ سفر کرتا ہوا انجلا تک پہنچ جاتا اور واجد کی نگاہوں سے اس اصیل لڑکی کا نظارہ کرتا، لیکن بس اس وقت جان پر بنی ہوئی ہے اور اس دنیا کا تمام سے تمام حسین لڑکی وہاں ہے۔ اس لیے واجد کو میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اسٹوفر سے بدستور رابطہ قائم کر لیا۔ واجد کے جانے کے بعد جب اسٹوفر تنہا رہ گیا تو پہلے اس نے اطمینان سے اپنی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی، پھر پلتھی مار کر یوگا کی مشق کرتے ہوئے اس نے اپنی تمام سانسیں سینے پر روک لی اور مراقبے میں چلا گیا۔ ویسے ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص چلتے پھرتے بھی کسی کے ذہن میں جھانک سکتا ہے، لیکن سانس روک کر اور مراقبے میں جا کر اس بار علم کی قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیال پڑھنے والا پوری محویت اور توجہ کی مکمل مرکزیت کے ساتھ کسی کے دماغ تک پہنچتا ہے اور ایسے استحکام سے اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ پھر اس بیچارے کی سوچ ادھر ادھر بھٹکنے نہیں پاتی اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی سوچ کو بھٹکا سکتا ہے۔ لیکن اب وہ دوسرا شخص میں تھا جو بلیک گائیڈ کی سوچ کو اسٹوفر کے علم کی گرفت سے بھٹکانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا، کوئی مداخلت کرنے والا نظر نہیں آیا۔ میں بھی درخت کے سائے میں پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں سینکڑوں میل دور علاقہ میں بیٹھے ہوئے بلیک گائیڈ کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ اسی وقت وہ اپنے سب سے قابل اعتماد باڈی گارڈ شیتل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ آخر وہ گونگا کہاں غائب ہو گیا۔ بلیک گائیڈ کے ذہن میں جھانکتے وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے دماغ کے دریچے سے دیکھنے والا میں تنہا نہیں ہوں۔ اسٹوفر بھی یقیناً اس کی سوچ کو اسی وقت پڑھ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد میرے خیال کی تصدیق ہوگی۔ بلیک گائیڈ کے دماغ میں ایک سوالیہ سوچ ابھری۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اسٹوفر بلیک گائیڈ کی سوچ میں پوچھ رہا تھا، اس وقت میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ بلیک گائیڈ نے سمجھا کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ اس نے جواباً کہا، میں کہاں بیٹھا ہوں گا؟ میں پنجرے میں اس طرح بند ہوں کہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا بھی نہیں سکتا۔ میرے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ میری پرواز کی قوت کا نام شیتل ہے اور وہی مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ ان حالات میں اس
اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کرسٹوفر کی سوچ نے کہا، میرا باڈی گارڈ شیٹل میری مدد کے لیے ضرور آئے گا، مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ابھی اہم کاغذات کے متعلق سوچنا چاہیے جنہیں میں نے بڑی ہی حفاظت سے چھپا رکھا ہے۔ میں ان کاغذات کے متعلق کیا سوچوں؟ جو چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے اس کے متعلق سوچ کر وقت کیوں ضائع کروں؟ کرسٹوفر کی سوچ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری گرفتاری سے میرے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے۔ میری جان چلی جاتی تب بھی میں اپنے لوگوں کے ایڈریس نہ دیتا، لیکن وہ کم بخت فراد۔ میں نے فوراً مداخلت کی کیونکہ بلیک گائیڈ کہنے جا رہا تھا کہ فراد ہپناٹائزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس سے سب کچھ اگلوا چکا ہے، اس لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، رام رام گڑبڑ ہو گئی، گڑبڑ رات گڑبڑ، راہ ہرے رام ہرے کرشنا ہرے رام فرادم گڑبڑم۔ اس بکواس کے ساتھ ہی میں کرسٹوفر کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کچھ الٹی سیدھی سی باتیں کر رہا ہے۔ اس بکواس میں جو فارسی الفاظ ہیں انہیں تو میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں فارسی زبان جانتا ہوں، لیکن یہ گڑبم، یہ فراد شاید سنسکرت الفاظ ہے یا زبان ہے۔ یہ سوچنے کے بعد کرسٹوفر نے پھر بلیک گائیڈ کی سوچ میں کہا، میں کیسی بکواس کر رہا ہوں؟ میں شاید فراد کے متعلق کچھ کہتے کہتے بکواس کرنے لگا تھا، مجھے ابھی فراد کے متعلق سوچنا چاہیے۔ بلیک گائیڈ نے پریشان ہو کر ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے کہا، واقعی ابھی مجھے کچھ ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فراد کہیں بیٹھا ہوا میرے ذہن میں۔ پھر میں نے بلیک گائیڈ کے دماغ میں ہلچل مچائی۔ گڑبڑ فراد نے میرے ذہن میں کانٹے بھر دیے ہیں، اس نے مجھے ایسی ذہنی اذیتیں پہنچائی ہیں کہ میں اکثر سوچتے سوچتے گڑبڑا جاتا ہوں۔ گڑبڑ فرادم، میرا دماغ گڑبڑا گیا ہوں، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی سوچ پڑھ کر کرسٹوفر سوچ میں پڑ گیا، آخر بلیک گائیڈ جیسے ذہین آدمی کو کیا ہو گیا؟ وہ بلیک گائیڈ سے مل چکا تھا، اس کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اب اس کی الٹی سیدھی سوچیں پڑھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس ملک کے انٹیلیجنس والے بہت چلاک ہیں۔ انہوں نے بلیک گائیڈ جیسے ذہین مجرم کو جسمانی اذیتیں دینے کی بجائے اسے ذہنی اذیتیں پہنچائی ہیں، اور شاید اذیتیں پہنچانے والا وہی فراد ہے۔ جب بھی فراد کا نام آتا ہے اس کی سوچ میں کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور وہ سہمے ہوئے انداز میں کبھی فارسی اور کبھی سنسکرت میں بکواس کرتا ہے۔ اس بکواس کے دوران بھی وہ فرادم کہتا ہے، یعنی وہ اذیتیں دینے والا فراد اتنا خطرناک اور ظالم ہے کہ اس کے نام سے مجرم کانپ جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے ازمائشی طور پر 2-3 بار بلیک گائیڈ کی سوچ کے ذریعے بات کی اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ میں محتاط بیٹھا ہوا تھا، جب بھی بلیک گائیڈ کی سوچ میں میرا نام آتا میں فوراً اس کی سوچ میں انتشار پیدا کر دیتا۔ آخر کرسٹوفر نے تھک ہار کر یہ سمجھ لیا وہ بلیک گائیڈ کے ذہن گندا ہو چکا ہے، ہم معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے، لہذا اس نے بلیک گائیڈ سے دماغی رابطہ توڑ دیا۔ میں نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ بلیک گائیڈ کو چھوڑ کر پھر کرسٹوفر کے ذہن میں چلا گیا تاکہ معلوم کروں کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی سوچ کا ہیرو میں تھا۔ کچھ تو واجد نے یہ کہہ کر میری ہمت جتائی تھی کہ ڈائریکٹر جنرل فراد کے مشورے پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد بلیک گائیڈ کے دماغی کھنڈر میں جھانکنے کے بعد اس حیثیت سے میری اہمیت بڑھ گئی تھی۔ میں ظالم بھی ہوں اور خطرناک بھی۔ بلیک گائیڈ جیسے ذہین مجرموں کو ذہنی اذیتیں دینے کے طریقے جانتا ہوں۔ اب وہ میرے متعلق سوچ رہا تھا۔ اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں شہر میں آ گیا ہوں، بلکہ اس کی کوٹھی کے قریب آ گیا ہوں۔ اس نے میری اس حرکت سے بھی یہ نتیجہ نکالا کہ میں اس کوٹھی کے قریب آ کر بھی اس کے سامنے نہیں آیا اور واجد کو اعلیٰ کار بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ فراد آخر کب تک محتاط رہے گا؟ ایک بار میں اسے دیکھ لوں تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا۔ اب مجھ سے پہلے
یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کس طرح فرحاد کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اسے شیتل کی یاد آئی۔ اس نے سوچا بلیک گائیڈ کا باڈی گارڈ شیتل یقیناً فرحاد کو جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ سوچتے ہی وہ پھر مراقبے میں گیا اور شیتل سے ذہنی رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں اس سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کے ساتھ ہی میں بھی شیتل کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہاں بھی تھوڑی دیر تک اسٹوفر اس گونگے کی سوچ کو کھنگالتا رہا، لیکن میں نے شیتل کی اپنی سوچ کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اسٹوفر کے لیے معلومات فراہم کر سکے۔ میں نے شیتل کی سوچ میں ہر بار اسے یہی جواب دیا کہ وہ فرحاد کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اسٹوفر شیتل سے بھی مایوس ہو کر اب واجد کے متعلق سوچنے لگا تھا، کیونکہ واجد ہی ایسا تھا جس کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ سکتا۔